ادخال یروشلم، مقدس یوحنا کی انجیل 12 باب 12 تا 50 آیات تک۔ دوسرے روز بہت سے لوگوں نے جو عید میں آئے تھے یہ سن کر کہ یسوع یروشلم میں آتا ہے، کھجور کی ڈالیاں لیں اور اس کے استقبال کو نکلے اور پکارنے لگے، ہوشانا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، مبارک ہے شاہ اسرائیل۔ اور یسوع گدھی کا بچہ پا کر اس پر سوار ہوا، جیسا کہ لکھا ہے، اے صہیون کی بیٹی نہ ڈر، دیکھ گدھی کے بچے پر سوار ہو کر تیرا بادشاہ آتا ہے۔ اس کے شاگرد پہلے تو یہ باتیں نہ سمجھے، لیکن جب یسوع اپنے جلال کو پہنچا تو انہیں یاد آیا کہ یہ باتیں اس کے حق میں لکھی ہوئی تھیں اور کہ اس سے یوں کیا گیا تھا۔ پس وہ ہجوم گواہی دیتا گیا جو اس وقت اس کے ساتھ تھا، جب اس نے لازر کو قبر سے باہر بلایا اور مردوں میں سے زندہ کیا تھا۔ اسی سبب سے یہ ہجوم اس کے استقبال کو نکلا، کیونکہ انہوں نے سنا تھا کہ اس نے یہ کرشمہ دکھایا ہے۔ مگر فریسیوں نے آپس میں کہا کہ دیکھو تو تم سے کچھ نہیں بن پڑتا، دیکھو دنیا اس کے پیچھے ہو چلی۔ جو عید میں پرستش کرنے آئے تھے ان میں کئی غیر قوم تھے۔ وہ فیلبوس کے پاس آئے جو جلیل کے بیت صدا کا تھا، اور اس سے التجا کر کے کہا کہ اے آقا، ہم یسوع سے ملنا چاہتے ہیں۔ فیلبوس نے آ کر اندریاس سے کہا، اور پھر اندریاس اور فیلبوس نے یسوع کو خبر دی۔ یسوع نے ان کے جواب میں کہا کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ ابن انسان جلال پائے۔ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جب تک گیہوں کا دانہ زمین میں گر کر مر نہیں جاتا اکیلا رہتا ہے، لیکن جب مر جاتا ہے تو بہت سا پھل لاتا ہے۔ جو اپنی جان کو پیار کرتا ہے وہ اسے کھو دیتا ہے، مگر جو اس دنیا میں اپنی جان سے کینہ رکھتا ہے وہ اسے ہمیشہ کی زندگی کے لیے محفوظ رکھے گا۔ اگر کوئی میری خدمت کرنا چاہے تو میری تقلید کرے، اور جہاں میں ہوں وہیں میرا خادم بھی ہوگا۔ اگر کوئی میری خدمت کرے تو باپ اس کی عزت کرے گا۔ اب میری جان گھبراتی ہے، اور میں کیا کہوں؟ یہ کہ اے باپ، مجھے اس گھڑی سے بچا، لیکن میں اسی سبب سے اس گھڑی تک پہنچا ہوں۔ اے باپ، اپنے نام کو جلال دے۔ تب آسمان سے آواز آئی کہ میں نے جلال دیا ہے اور میں پھر جلال دوں گا۔ پس جو ہجوم کھڑا سن رہا تھا وہ کہنے لگا کہ بادل گرجا، مگر اور کہتے تھے کہ کوئی فرشتہ اس سے بولا ہے۔ یسوع نے جواب میں کہا کہ یہ آواز میرے لیے نہیں بلکہ تمہارے لیے آئی ہے۔ اب اس دنیا کی عدالت ہوتی ہے۔ اب اس دنیا کا سردار نکال دیا جائے گا، اور میں جب زمین سے اوپر اٹھایا جاؤں گا تو سب کو اپنے پاس کھینچوں گا۔ اس نے یہ کہہ کر اشارہ کیا کہ میں کس موت سے مرنے کو ہوں۔ پس ہجوم نے اسے جواب دیا کہ ہم نے شریعت کی یہ بات سنی ہے کہ المسیح ہمیشہ تک رہے گا، پھر تو کیوں کر کہتا ہے کہ ضرور ہے کہ ابن انسان اٹھایا جائے؟ یہ ابن انسان کون ہے؟ یسوع نے ان سے کہا کہ اور تھوڑی دیر تک نور تمہارے درمیان ہے۔ جب تک نور تمہارے پاس ہے چلے چلو، ایسا نہ ہو کہ اندھیرا تمہیں آ پکڑے۔ اور جو اندھیرے میں چلتا ہے وہ نہیں جانتا کہ کہاں جاتا ہے۔ جب تک نور تمہارے پاس ہے نور پر ایمان لاؤ، تاکہ تم نور کے فرزند بنو۔
यस्सु ये बातें कहकर चला गया और उनसे छुप गया। और अगरचे उसने उनके रूबरू इतने करिश्मे दिखाए तो भी वो उस पर ईमान ना लाए, ताकि शायद नबी का वो कलाम पूरा हो जो उसने कहा कि ऐ खुदावंद, जो हमसे सुना उसका किसने यकीन किया है और खुदावंद का बाजू किस पर जाहिर हुआ है। इसलिए वो ईमान ना ला सके, क्योंकि शाया ने ये भी कहा, उसने उनकी आंखों को नाबीना और उनके दिल को सख्त कर दिया, ता ना हो कि आंखों से देखें या दिल से समझें और रजू करें और मैं उन्हें शिफा बख्शूं। इशाया ने ये बातें इसलिए कहीं कि उसने उसका जलाल देखा और उसी की बाबत उसने कलाम किया। ताहम सरदारों में से भी बहुत से उस पर ईमान लाए, मगर फरीसियों के सबब से इकरार ना करते थे, ताकि इबादत खाने से निकाले ना जाएं, क्योंकि खुदा की मस्जिद की निस्बत उन्हें इंसानों की मस्जिद ज्यादा पसंद थी। यस्सु ने बुलंद आवाज से कहा कि जो मुझ पर ईमान लाता है वो मुझ पर नहीं बल्कि उस पर ईमान लाता है जिसने मुझे भेजा है, और जो मुझे देखता है वो उसे देखता है जिसने मुझे भेजा है। मैं नूर होकर दुनिया में आया हूं, ताकि जो कोई मुझ पर ईमान लाए वो अंधेरे में ना रहे। अगर कोई मेरी बातें सुनकर उन पर अमल ना करे तो मैं उस पर फतवा ना लगाऊंगा, क्योंकि मैं इसलिए नहीं आया कि दुनिया पर फतवा लगाऊं, बल्कि इसलिए कि दुनिया को निजात दूं। जो मुझे हकीर जानता और मेरी बातों का यकीन नहीं करता, उसका एक फतवा लगाने वाला है, यानी जो कलाम मैंने कहा है वही यौमे आखिर में उसके लिए फतवा होगा, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा है, बल्कि बाप जिसने मुझे भेजा है उसी ने मुझे हुक्म दिया है कि क्या कहूं और क्या बोलूं, और मैं जानता हूं कि उसका हुक्म हमेशा की जिंदगी है। बस जो कुछ मैं कहता हूं, जिस तरह बाप ने मुझे कहा है उसी तरह कहता हूं। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। गॉड ब्लेस यू। बाइबल इज लाइफ।